اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانام سیدنا و نبینا و شفینا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اعداء اللہ لعنۃ جاریۃ باقیۃ ساریۃ لازمۃ واجبۃ ابدیۃ ازلیۃ نامیۃ متوالیۃ متراکمۃ متواصلۃ من اول الدنیا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فاطمۃ ان اللہ لا یغضب لغضبک ولا یرضى لرضاک صلوات پڑھیں محمد آغا مجلس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ادھر ایڈجسٹ کرنے کہیں سامنے یا تھوڑا بہت کم سے کم یہاں تو آ جائیں ایک دم آگے آ جاؤ محمد والے محمد صلوات اصل میں سامعین سے اگر آئی کانٹیکٹ نہ بنے تو مجلس پڑھی نہیں جاتی. اب آپ سائیڈ میں رہیں گے میں میسرے کی طرح تو قلب لشکر خالی رہ جائے گا. بہرحال جس حدیث شریف کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اسے بہت سے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. من جملہ ان کے سوائق محرقہ میں یہ حدیث شریف ہے. علماء اہل سنت میں سے حافظ کنجی شافعی نے کفایت الطالب میں اس حدیث کو نقل کیا اور حافظ ابو الفضل مغازلی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا. ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے اور دوسرے علماء اہل سنت نے. میں علماء شیعہ کی اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں برادران اہل سنت کی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کثرت سے اس حدیث کو لکھا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ تو اے میری پیاری اکلوتی بیٹی فاطمہ ان اللہ لا یغضب لغضبک، بتحقیق اللہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے. وَلَا يَرْضَى لِرِضَاكَ، اور جس سے تو راضی ہو اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. یہ اس کا اگرچہ ٹیکنیکل وے میں اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ اس کا معروف ترجمہ ہے جو آپ حضرات سنتے ہیں اور ہے بھی یہی تقریباً. عزیزان گرامی دیکھیے، توجہ رکھیے گا، چونکہ شہزادی کونین سے کے غم سے اور شہادت سے متعلق کی مجلس ہے، لہذا میں چاہوں گا کہ از اول تا آخر اس بی بی کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہ ہو. دیکھیے اس میں دو حرف تاکید ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے. اس حدیث میں آقا تشریف فرما ہیں، اس میں دو حرف تاکید ہیں.
ایک انا اور ایک لام. اور عربی گرامر میں جو حرف تاکید لایا جاتا ہے مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے، حرف تاکید مضمون جملہ کی تکرار کا فائدہ دیتا ہے. مجھے پتہ ہے جملہ نہیں پہنچا ہوگا، اسے پہنچانا میری ذمہ داری ہے. حرف تاکید مضمون جملہ کی تکرار کا، ریپیٹیشن کا فائدہ دیتا ہے. مضمون جملہ یعنی جملے کا جو بیسک کانسیپٹ ہے، اگر حرف تاکید کے ساتھ بیان ہو تو ایسا ہے جیسے اسے ریپیٹ کر دیا ہو. مثلا ہم کہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، تو بیسک کانسیپٹ کیا ہے جملے کا؟ قیام زید. ہم کہیں کہ زید عالم، زید عالم ہے، تو بیسک کانسیپٹ کیا ہے جملے کا؟ علم زید. ہم کہیں زید صادق، زید صادق ہے، سچا ہے، بیسک کانسیپٹ کیا ہے جملے کا؟ صداقت زید. ہم کہیں زید کذاب، زید کاذب ہے، تو بیسک کانسیپٹ کیا ہے جملے کا؟ کذب زید. تو آپ سمجھ رہے ہیں بیسک کانسیپٹ؟ تو جو بھی جملے کا بیسک کانسیپٹ ہو، کسی بھی جملے کا جو بیسک کانسیپٹ ہو، اگر حرف تاکید کے ساتھ بیان ہو تو وہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. تاکید کا کام بھی یہی ہے، ریپیٹیشن سے تاکید پیدا ہوتی ہے، بات میں زور پیدا ہوتا ہے، کلام میں قوت پیدا ہوتی ہے. ہم کہیں زید عالم، زید عالم ہے، پھر ایک حرف تاکید لائیں، انا زیدن عالم، زید عالم ہے، عالم ہے. ریپیٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس انا کی وجہ سے ہوا. جبکہ جملہ اب بھی ایک ہی بولا، 2 مرتبہ نہیں بولا، مگر ایک مرتبہ بول کے 2 مرتبہ کی قوت جملے میں پیدا ہو گئی. ایک حرف تاکید آنے سے، دیکھیں میں عربی گرامر کی کلاس نہیں لے رہا ہوں، مگر جتنا ضروری ہے اتنا تو مجھے بیان کرنا پڑے گا اور توجہ آپ کو کرنا پڑے گی، اس لیے کہ پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنا تو آپ ہی کو ہے. تو کیا انا زیدن عالم، زید عالم ہے، عالم ہے، تو گویا 2 مرتبہ بولا. آپ 2 حرف تاکید لائیے ایک انا کے بجائے، انا زیدن لعالم، اب بھی ایک ہی مرتبہ بولا نا، لیکن ریپیٹ ہو گیا 2 مرتبہ اور. زید عالم ہے، عالم ہے، عالم ہے. یہ قوت کہاں سے پیدا ہوئی کلام میں؟ یہ زور کہاں سے پیدا ہوا؟ حرف تاکید سے. تو حرف تاکید کا کام ہے مضمون جملہ کی تاکید کر دینا. ایسے ہی رسول اللہ نے جو حدیث ارشاد فرمائی اپنی بیٹی کے لیے، اس میں 2 مرتبہ حرف تاکید لائے، یا فاطمہ تو ان اللہ لیغضب لغضبک ولیرضا لرضاک. اے فاطمہ، اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ولیرضا لرضاک. اور فاطمہ جس سے تو راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. یہ اتنی تاکید کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اتنی تاکید کس لیے لائی جا رہی ہے؟ عزیزان گرامی، جب کوئی چیز اہم ہو اسے اپنانے کے لیے تاکید کی جاتی ہے. جب کوئی چیز بہت زیادہ خطرناک ہو اس سے بچانے کے لیے تاکید کی جاتی ہے. چونکہ غضب فاطمہ بہت خطرناک ہے، لہذا اللہ کے نبی نے 2 تاکید استعمال کی، دشمنی فاطمہ سے بچ، دشمنی فاطمہ سے بچ، دشمنی فاطمہ سے بچ. اس لیے کہ جس سے زہرا ناراض ہو جائے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اچھا، اللہ ناراض ہو کیا فرق پڑتا ہے اللہ کے ناراض ہونے سے؟ عزیزو فرق پڑتا ہے. میں مثال سے عرض کروں، آپ لوور کورٹ میں مقدمہ ہار جائیں، اپر کورٹ میں جائیے گا، وہاں سے ہار جائیں ڈی جے کے یہاں سے، ہائی کورٹ میں جائیے گا، ہائی کورٹ سے اپیل خارج ہو جائے، سپریم کورٹ کی امید باقی رہے گی کہ نہیں؟ سپریم کورٹ میں گئے، وہاں بھی سنوائی نہیں ہوئی، صدر جمہوریہ کے یہاں اپنی عرضی لگائیے گا کہ نہیں؟ صدر جمہوریہ نے بھی نہیں سنی، پھر بھی ایک امید رہتی ہے کہ ایک عدالت ہے جہاں اپیل کی جا سکتی ہے، یعنی ہر جگہ اپیل خارج ہونے کے بعد آخرت کی عدالت کی امید ہے. لیکن اگر کوئی مقدمہ اتنا خطرناک ہو، نہ یہاں اپیل نہ وہاں اپیل، تو پھر تو تاکید کرنی پڑے گی نا. زہرا کا مقدمہ اور عداوت اتنی خطرناک ہے کہ نہ یہاں رحم کیا جاتا ہے نہ وہاں
دیا جاتا ہے، یہاں لعنت کی جاتی ہے، وہاں دوزخ دی جاتی ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ڈبل تاکید کی، 2 مرتبہ تاکید لائے، عداوت زہرا سے بچ، عداوت زہرا سے بچ، اس لیے کہ جس سے بطول ناراض ہو جائے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہوا کرے اللہ ناراض۔ شہوار صاحب نے ہمیں مدعو کیا، عدنان صاحب نے لاسٹ ایئر بھی کہانی حاضر ہو پائے، انہوں نے تاکید کی، آنا پڑ گیا، آئے، پہنچ گئے، مجلس کے وقت سے کافی پہلے آ گئے، کسی بات پہ ان سے ہم ناراض ہو گئے، دوستی دشمنی میں بدل گئی، رہ رہے ہیں ان کے گھر میں، اب یہ راضی بھی نہیں کہ مولانا یہاں پہ رہیں، لیکن دشمنی کے بعد بھی ہم رہیں، اور رہتے ہوئے نماز پڑھیں تو حرام، روزہ رکھیں تو حرام، تلاوت کریں تو حرام، خیرات کریں تو حرام، اس لیے کہ صاحب خانہ ناراض ہو گیا، چونکہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب فاطمہ کا دشمن کوئی بھی فعل انجام دے ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا، عذاب کا مستحق ہوگا۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، چونکہ دشمن زہرا ہے، نام گناہگاروں میں لکھا جا رہا ہے، حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، چونکہ دشمن زہرا ہے، جتنا طواف کرتا جاتا ہے گناہوں کے دلدل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ یہ زہرا ہے، اس لیے نبی نے فرمایا جو بھی زہرا کو غضبناک کرے گویا اللہ کو غضبناک کیا، جو بھی زہرا کو ناراض کرے اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ حدیث کنڈیشنل نہیں ہے، مقید نہیں ہے، مشروط نہیں ہے، حدیث ہے مطلق، حدیث میں کوئی قید نہیں ہے، حدیث مطلق ہے۔ جو بھی زہرا کو ناراض کرے، جب بھی ناراض کرے، جہاں بھی ناراض کرے، کبھی بھی ناراض کرے، کتاب سے ناراض کرے یا خطاب سے ناراض کرے، حیات ظاہری میں ناراض کرے، حیات ظاہری کے بعد ناراض کرے، قلم سے ناراض کرے، تقریر سے ناراض کرے، ملا ناراض کرے، مولوی ناراض کرے، خطیب ناراض کرے، مفتی ناراض کرے، مفتی ناراض کرے، مجتہد ناراض کرے، تابعی ناراض کرے، صحابی ناراض کرے، جو بھی زہرا کو ناراض کرے اللہ ناراض، جو بھی زہرا کو راضی کرے اللہ راضی۔ تو مجھے کہنے دیجئے رضا الہی کا سینٹرل پوائنٹ ہے زہرا کی ذات۔ تو مسلمانوں اب رضی اللہ عنہ کتابوں میں تلاش نہ کرو، ارے یہ دیکھو زہرا راضی ہے یا ناراض ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ کیا اللہ نے اس بی بی کو رتبہ دیا؟ اگر میں احادیث آپ کے سامنے بیان کروں آپ حیرت میں رہیں گے، اتنی احادیث ہیں فضائل میں، اور جو علماء اہل سنت نے لکھی۔ تو بی بی کی رضا اللہ کی رضا، فاطمہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، میرے کہنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا کہ اللہ فلاں سے راضی ہو جائے۔ اگر شہزادی راضی ہے تو، اگر شہزادی راضی ہے تو چاہے اویسے قرنی ایک ساتھ کو در رسول پہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اگر فاطمہ ناراض ہے تو چاہے زندگی بھر نبی کے ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے، اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اگر شہزادی راضی ہے تو چاہے حبش کے رہنے والی کنیز فضہ ہو وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اگر فاطمہ ناراض ہے تو چاہے باہر رہ رہی ہو چاہے گھر میں رہ رہی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ عزیزو قدرت نے انتخاب کر کے کیا جوڑی بنائی؟ علی کے لیے تو یہ کہا کہ علی کی محبت تقوی اور ایمان، اور علی کی دشمنی کفر و نفاق، علی قسیم الجنت والنار۔ ہم تو آج تک علی ہی کو قسیم الجنت والنار سمجھتے تھے، حدیث نے کہا فاطمہ کی دوستی جنت، فاطمہ کی دشمنی دوزخ۔ فقط علی تقسیم کرنے والے نہیں، زہرا بھی تقسیم کرنے والی ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ بھائی اس کی آواز ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ کو نہیں کر رہی؟
آواز زیادہ نہیں ہے کچھ؟ تھوڑا کم کر دیں ساؤنڈ سسٹم جو صاحب دیکھ رہے ہیں، ہمارے کانوں کو لگ رہی ہے، آپ کو زیادہ محسوس نہیں ہو رہی آواز؟ سن پا رہے ہیں آپ؟ تو پھر متوجہ رہیے کہ ہمیں بھی تو لگنا چاہیے کہ سن پا رہے ہیں آپ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی اوتیتا سلاسن لم یوتہن احد ولا انا، یا علی اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی دیں جو دنیا میں کسی نبی کو نہیں ملی۔ اب لوگ حیران ہوئے کہ ایسی 3 فضیلتیں کون سی ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی؟ کہاں کہہ رہے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے کہ یا علی اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی دی جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی، کسی مسلمان کو نہیں ملی، کسی نبی کو نہیں ملی۔ لوگ حیران ہوئے تو حدیث آگے بڑھی ولا انا، ارے اوروں کو کیا ملتی؟ یا علی وہ فضیلتیں تو مجھے بھی نہیں ملی جو 3 فضیلتیں اللہ نے آپ کو عطا کی، وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ کہ سحرم مثلی، سحرم مثلی، یا علی جیسا سسر میں آپ کو ملا ایسا مجھے نہیں ملا۔ اب ہے کسی کی مجال جو انکار کر دے اس بات کا کہ یا علی جیسا سسر میں آپ کو ملا فاضل اللہ، ایسا ہمیں نہیں ملا۔ کہاں کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ جلال پور میں، اکبر پور میں، مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں، اصحاب کے مجمع میں کہہ رہے ہیں، جن کے سامنے زندگی گزری وہاں کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یا علی جیسا سسر میں آپ کو ملا، دنیا میں ایسا سسر کسی کو نہیں ملا۔ بال کی کھال نکالنے والا مجمع بیٹھا ہے، کوئی تو پلٹ کے یہ کہتا یا رسول اللہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں علی جیسا سسر کسی کو نہیں ملا؟ علی کے تو آپ سنگل سسر ہیں، ایک بیٹی بیائی، فلاں صاحب کے یہاں تو آپ کی 2 بیٹیاں بہن، ڈبل سسر ہیں۔ اما نبی کا فرمانا اور مجمع میں کسی کا کچھ نہ کہنا دلیل ہے اس بات کی محمد کے فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں تھی، علی کے علاوہ کوئی داماد نہیں تھا۔ یا علی جیسے سسر ہم آپ کو ملے ایسا کسی کو نہیں ملا، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ یا علی دوسری فضیلت یہ ہے اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی فاطمہ ولم اتا مثلہا، یا علی میری بیٹی فاطمہ جو صدیقہ ہے وہ اللہ نے آپ کو بحیثیت زوجہ کے عنایت فرمائی، وَلَمْ مُوتَا مِثْلَهَا، ایسی صدیقہ زوجہ تو ہمیں بھی نہیں ملی۔ بھائی پارٹی خود کلیم نہیں کر رہی، کسی کے کلیم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہ ایسی جیسی سچی زوجہ آپ کو ملی صدیقہ یا علی، ایسی کسی کو نہیں ملی، مجھے بھی نہیں ملی۔ جیسی سچی زوجہ آپ کو ملی تو کون کہہ رہا ہے صدیقہ؟ جناب فاطمہ کو۔ رسول اعظم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ صدیقہ ہے۔ صدیقہ یعنی سچی۔ دیکھیں صادقہ بھی سچی ہوتی ہے اور صدیقہ بھی سچی ہوتی ہے، مگر صادق اور صدیق میں فرق ہے۔ وہ سنیے کیا فرق ہے۔ فاطمہ صادقہ نہیں صدیقہ ہے۔ صادق تو وہ ہے جو گزرے ہوئے واقعے کی سچی خبر آپ کو دے دے صداقت کے ساتھ، وہ ہے صادق۔ اور صدیقہ وہ ہے کہ جس کی زبان سے لفظ نکلے واقعہ وجود میں آ جائے۔ فاطمہ صدیقہ ہے جو یہ کہے گی وہ ہو کے رہے گا۔ اگر شب عید بچوں نے پوچھ لیا اماں ہمارا نیا لباس کہاں ہے اور ماں نے کہہ دیا کہ درزی کے یہاں سلنے گیا ہوا ہے، تو رضوان جنت کپڑے لے کے آ جائے گا۔ فاطمہ صدیقہ ہیں، سچی ہیں۔ کیسی سچی ہیں کہ رسول اللہ صدیقہ کہہ رہے ہیں۔ فتح الباری فی شرح صحیح بخاری، اس میں صدق کی تعریف لکھی ہے، صحیح بخاری کی شرح ایکسپلینیشن فتح الباری۔
صدق کسے کہتے ہیں؟ الصدق ہوا مطابقت القول بالقلب. متوجہ میں آپ حضرات سرور ہلاتے رہیے گا، ہمیں کیا پتا سر سے اتر رہی ہے کہ دل پہ اتر رہی ہے، عالم الغیب تھوڑی ہیں ہم کوئی. صدق کسے کہتے ہیں؟ مطابقت القول بالقلب، دل اور زبان کا ایک ہو جانا، یہ ہے صدق. جس کا زبان و دل ایک ہو وہ ہے صدیق یا صدیقہ، اور جس کا زبان و دل الگ ہو وہ صدیق نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو. جس کا زبان و دل ایک ہو، ایمانداری سے بتائیے، میں یہاں پہ آیا، میں نے کوئی باغ دیکھا آن روڈ، مجھے بڑا اچھا لگا، وہ میرا ہے نہیں، مگر میں نے عدالت میں جا کے درخواست دائر کر دی، تو زبان سے ہی تو کہہ رہا ہوں، کیا دل بھی کہہ دے گا میرا؟ تو صادق یا صدیق جب بھی دعویٰ کرے گا سچا دعویٰ کرے گا، جھوٹا دعویٰ نہیں کرے گا. اور فاطمہ کو رسول کہہ رہے ہیں صدیقہ ہیں، اور کبھی اس راستے سے بھٹکی بھی نہیں. اب ایک لمحے کے لیے ٹھہریے، بھول جائیے اس بات کو، آگے بڑھیے میرے ساتھ. رسول اللہ نے ایک یہودی سے قرض لیا، پیسہ لیا کچھ ادھار. کچھ دن بعد مارننگ واک پہ نبی نکلے، اس سے ملاقات ہوئی، وہ پیسہ لوٹا دیا. صبح صبح کا وقت تھا، اہل مدینہ سو رہے تھے، کسی نے دیکھا نہیں. اگر سوتے نہیں تو پھر جگانے کیوں پڑتے روزانہ؟ تو سو رہے تھے، لہذا رسول اللہ نے اسے دے دیا، کسی نے دیکھا نہیں. ایک عرصہ گزر گیا، نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، وہ یہودی آیا اور اس نے آنے کے بعد مطالبہ کیا، یا رسول اللہ جو پیسہ آپ نے مجھ سے لیا تھا وہ لوٹائیے. نبی نے فرمایا ہم تو تیرا پیسہ واپس کر چکے. فطلب البینہ، اس نے کہا گواہ لائیے. کس کے سامنے لوٹایا؟ اب مارننگ واک کا واقعہ، کوئی ہے نہیں، گواہ کہاں سے دے؟ نبی پلٹے، اصحاب کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا من یشہدنی، تم میں کون ہے جو میری گواہی دے کہ میں نے اس کا پیسہ واپس کر دیا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کھڑے ہوئے، اور خزیمہ نے کھڑے ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے پیسے لوٹا دیے. نبی نے کہا خزیمہ تم نے تو لوٹاتے ہوئے دیکھا نہیں، پھر کیسے کہہ رہے ہو میں نے لوٹا دیے؟ کہا رسول اللہ دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ نے کہا جنت ہے نہیں دیکھی مان لی، آپ نے کہا اللہ ہے نہیں دیکھا مان لیا. جب سب کچھ بغیر دیکھے مان لیا، وہاں کا بغیر دیکھے مانا یہ تو زمین پہ ہوا ہے. لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے پیسے لوٹا دیے. نبی نے ایک تاریخی فکر کا لکھے لوہے دل پہ. نبی نے فرمایا چونکہ خزیمہ نے مجھے سچا کہا ہے، مجھے صادق کہا ہے، لہذا آج سے خزیمہ جس مقدمے میں گواہی دے مسلمانوں کے لیے اس سے دوسرا گواہ مانگنا حرام ہے. چونکہ اس نے مجھے سچا کہہ دیا. اما یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو محمد کو سچا کہے جب اس سے گواہ مانگنا حرام ہے. فاطمہ کو تو محمد نے صدیقہ کہا ہے، اس سے گواہ مانگنا جائز کیسے ہوا؟ صلو اپنے محمد و آل محمد. تو فاطمہ زہرا صدیقہ ہیں، ان سے گواہ مانگنا حرام ہے. جب خزیمہ سے گواہ مانگنا حرام ہے، فاطمہ صدیقہ ہیں. اور کتنی بڑی صدیقہ ہیں، اتنی بڑی صدیقہ ہے شہزادی کہ ان سے پہلے یا بعد میں کوئی اتنا بڑا صدیق یا صدیقہ نہیں ہوا جیسی زہرا ہیں. صدیقہ مریم بھی ہیں مگر فاطمہ کے لیول کی نہیں ہیں، شہزادی کے برابر کی نہیں ہیں. دلیل سن لیجئے قرآن سے. جب اللہ نے نعمت اولاد سے حضرت مریم کو نوازا، نکاح تو نہیں ہوا تھا، قوم آئی. قوم نے آنے کے بعد کہا اخت ہارون، نہ تمہاری ماں ایسی نہ تمہارے بابا ایسے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اشارہ کیا، کہ جھولے میں لیٹے ہوئے بچے سے پوچھے یہ خود بتائے گا کہاں سے آیا. اب صداقت مریم خطرے میں ہے، عصمت مریم خطرے میں ہے. بچے کی طرف اشارہ ہے، بولی اگر بچہ نہ بولے تو کیا ہو؟ قوم میں صداقت خطرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ اشارہ ہوا تو بچہ بولا. کیا بولا؟ میری ماں پاک دامن ہے. یہ نہیں کہا میری ماں پاک دامن ہے، بلکہ کیا کہا؟ انی عبداللہ،
आतानी अल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दे के भेजा गया है। जालनी नबिया, मुझे नबी बनाया गया है। मैं अब्दुल्ला हूँ, बनूंगा नहीं। मुझे किताब दे के भेजा है, 40 साल बाद नहीं दी जाएगी। मुझे नबी बना दिया गया, 40 साल बाद नहीं बनाया जाएगा। कौम समझदार थी, ये सुन के पलट गई कि नबी की मां बद किरदार नहीं हो सकती। अब मुझे ये बताइए, अगर ईसा ना बोलते तो कौम के दरमियान डैमेज कंट्रोल होना मुश्किल हो गया था कि नहीं हो गया था? सदाकत मरियम खतरे में पड़ गई थी कि नहीं पड़ गई थी? ईसा बोले तो सदाकत बची। तो ये है मरियम की सदाकत। अब फातिमा की सदाकत देखिए मैदान मुबाहिला में, झूठों पे लानत करने के लिए गई, मोहम्मद की गवाही के लिए गई, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही के लिए गई। कुछ बोली नहीं बोली, लानत की नहीं की, खामोश गई और खामोश पलट के आ गई। अमा जो नबी के बोलने से बचे वो सदाकत मरियम है, और जो बगैर बोले अल्लाह की तौहीद को बचा ले, मोहम्मद की रिसालत को बचा ले, वो फातिमा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, कुरान में ये आयत मौजूद है, क्या किसी मुसलमान में ये दम है जो ये कहते इस आयत को हम नहीं मानते? इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब जाननी नबिया, ईसा की गवाही मौजूद है। क्या किसी मुसलमान में ये हक है कि ये कह दे, ये हिम्मत है कि ये कह दे कि हम इस गवाही को नहीं मानते? किसी मुसलमान में इतनी हिम्मत नहीं जो ईसा की गवाही का इनकार करे। अमा हिम्मत करो, बढ़ के कहो, माँ के हक में बेटे की गवाही नहीं मानेंगे, छोटा है इसलिए नहीं मानेंगे, बच्चा है इसलिए नहीं मानेंगे, सिंगल है इसलिए नहीं मानेंगे। मानना पड़ेगा वरना काफिर हो जाओगे। अगर ना माना तो काफिर हो जाओगे। यही तो हम कहते हैं कि अगर मरियम के मुकदमे में एक बेटे की गवाही काफी है, फातिमा के मुकदमे में 2-2 बेटों की गवाही काफी क्यों ना होगी? और अगर एक झुटलाने वाला काफिर है, 2 को झुटलाने वाला मुसलमान कैसे होगा? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो फातिमा ज़हरा इतनी बड़ी सिद्दीक़ा, बादशाह के दरबार में बहस चली कि मरियम बड़ी सिद्दीक़ा हैं या ज़हरा बड़ी सिद्दीक़ा है, मरियम अफजल हैं या ज़हरा अफजल हैं। उलमा ने कहा कि कल गौर व खौज करेंगे कुरान में और आके जो रिपोर्ट होगी वो आपको देंगे कि मरियम बेहतर है या फातिमा बेहतर है। अगले दिन दरबार सजा, बादशाह के दरबार में आके, जाहिर सी बात है दरबारी थे तो लैंग्वेज भी दरबारी थी, कहा कि हमने बड़ा गौर व खौज किया और हम समझ गए कि मरियम अफजल हैं, फातिमा कमतर हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मरियम बड़ी सिद्दीक़ा हैं, फातिमा छोटी सिद्दीक़ा। उसने कहा दलील दो। कहा 2 दलीलें हमारे पास हैं कि मरियम बेहतर है। पहली दलील, मरियम के नाम का सूरा कुरान में है, सूरह मरियम। फातिमा के लिए कोई सूरा कुरान में नहीं, मरियम बेहतर है क्योंकि मरियम का सूरा कुरान में है। दूसरी दलील कि मरियम की तहरत का ऐलान कुरान में है, ताहरा के, इन्नल्लाह अस्तफा के व ताहरा के। एक जगह मरियम की तहरत का ऐलान कुरान में है, फातिमा की तहरत का ऐलान कुरान में नहीं है। लिहाजा ये दलील है कि मरियम बेहतर है। कितनी दलीलें दी? 2। मरियम की तहरत का ऐलान है, फातिमा का नहीं। मरियम का सूरा है, फातिमा का नहीं। लिहाजा मरियम बेहतर है। जैसे उन्होंने कहा मरियम बेहतर है, वहां कोई आप जैसा बैठा था जिससे ये बर्दाश्त ना हुआ, उसने कहा अल्लाह का गजब। ये बदअकीदा उलमा भी इतने बदअकीदा हो गए कि मरियम को फातिमा से बेहतर कह रहे हैं। बादशाह ने कहा तेरा अकीदा क्या है? कहा मेरा अकीदा तो ये है मरियम और ज़हरा में इतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में है। कहा दलील देना पड़ेगी कुरान से वरना हम सर कटवा लेंगे।
کہ خاموش رہو، زہرا کے ماننے والے دلیل دینے میں دبتے نہیں، سر دینے سے ڈرتے نہیں۔ کہ دلیل تو کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل سن، یہ کہتے ہیں کہ مریم کی طہارت کا اعلان ہے، فاطمہ کا نہیں۔ مریم کا اعلان ایک جگہ طہرہ کے، فاطمہ کا اعلان دو جگہ ہے، یو طاہرکم تطہیرا۔ مریم کا ایک سورہ قرآن میں، فاطمہ کے لیے دو سورے ہیں، پیدا ہوئی تو سورہ کوثر آیا، روٹیاں گئی تو سورہ دہر آیا۔ آگے جوش محبت میں آگے بڑھ رہا ہے کہ دلیلیں چاہیے تو سن، مریم کا ایک بیٹا معصوم، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم۔ مریم کی روٹیاں، مریم کے لیے کھانا آیا ہے، مریم کا کھانا آسمان پہ گیا نہیں ہے، فاطمہ کے لیے کھانا آیا بھی ہے، فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں جنت میں گئی بھی ہیں۔ اور دلیل سن بادشاہ، قرآن سے دیکھ، مریم کا نام اس کی نانی حنا نے رکھا، فاطمہ کا نام اللہ نے رکھا۔ ارے مریم وہ ہے ولادت کے وقت جسے بیت خدا سے نکالا گیا، فاطمہ وہ ہے اس کا شوہر کعبے میں پیدا ہوا۔ اور دلیل سن، جھگڑا نہ کر، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ فیصلہ ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ مریم بہتر ہے فاطمہ کا۔ کب؟ کہ جب بیت المقدس میں آسمان سے عیسیٰ بھی آئیں گے، فاطمہ کا بیٹا بھی آئے گا، مریم کا بیٹا بھی آئے گا، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ اچھا، شرح فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر، ملا علی قاری ہندی، عالم اہل سنت، ایک فقرہ آ گیا ہے، موضوع پہ تو نہیں مگر سنا دو جب آ گیا ہے تو، وہ کہتے ہیں کہ جب نماز جماعت ہوگی، جب نماز ہوگی تو ایک مرتبہ تکلفاً میرا مولا کہے گا، تقدم یا ابن مریم، مریم کے بیٹے آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ۔ پتا ہے کیا جواب دیں گے؟ کیف اقدم وانت ابن بنت رسول اللہ، ارے میں آگے کیسے بڑھوں، میں مریم کا بیٹا، آپ بنت رسول کے بیٹے۔ اچھا، نبی ہے کہ نہیں عیسیٰ؟ پیغمبر ہیں کہ نہیں عیسیٰ؟ صاحب کتاب ہیں کہ نہیں؟ اولو العزم ہیں کہ نہیں؟ رسول ہیں کہ نہیں؟ ہیں۔ اب بتاؤ، نبی بہتر یا صحابی بہتر؟ بھئی یہ تو آپ کی کتاب ہے، نبی بہتر یا صحابی بہتر؟ ہر آدمی یہ کہے گا بھائی نبی بہتر۔ تو کہو رسول سے، اے عیسیٰ میرے 12ویں کو نماز پڑھاؤ۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو بڑھ کے کہے کہ میرے 12ویں کو عیسیٰ نماز پڑھائے۔ نہیں پڑھا سکتے نا، پتہ نہیں، لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں، غور بھی نہیں کرتے، پھر پلٹ کے ہم وہی دکھا دیتے ہیں۔ اما جن کے 12ویں کو نمی نماز نہیں پڑھا سکتا، ان کے پہلے کو الٹا سیدھا صحابی کیا نماز پڑھائے گا؟ تو یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو بہتر ہیں مریم سے، مریم سے بہتر ہیں۔ دیکھیے میری ذمہ داری ہے کہ 1 گھنٹے میں آپ کو ایک لائبریری کی تو سیر کراؤں، ورنہ کیا فائدہ ہے 1 گھنٹہ میں پڑھ کے جاؤں اور کچھ حاصل نہ ہو۔ مریم بڑی صدیقہ کے فاطمہ، دیکھیے اللہ نے 2 صدیقہ بنائی، مریم کی شادی نہیں کی، فاطمہ کی۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ اچھا، بیٹے دونوں کے اور دونوں کے زندہ، 2 صدیقہ، ایک مریم ایک زہرا، اور بطول بھی 2 ہی ہیں، ایک بطول مریم ایک بطول حضرت زہرا، دونوں کے اولاد آج تک زندہ ہے اور دونوں کی پردہ غیب میں ہے۔ دیے دونوں کو اللہ نے ایسے بیٹے جو اب تک زندہ ہیں، لیکن ایک کا نکاح ہوا ایک کا نہیں ہوا، ایک کی شادی ہوئی ایک کی نہیں ہوئی۔ آؤ چلے رسول اللہ سے پوچھے، اے بڑے بڑے راز جاننے والے رسول، بتا دے مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ جب بیٹا دینا تھا کسی نبی سے کر دیتا، کسی پیغمبر سے کر دیتا، کسی ولی سے کر دیتا، یہ مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہا میری حدیث بھول گیا، علی کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ علی کی وجہ سے مریم کی شادی کا علی سے کیا مطلب؟ کیا جانتا نہیں جیسی زوجہ علی کو ملی، حدیث ہے
کو نہیں ملی، یہ علی کا شرف ہے۔ اگر مریم کی شادی اللہ سے، اگر مریم کی شادی کسی نبی سے بھی اللہ کر دیتا، قیامت میں کھڑا ہو کے وہ نبی کہتا ایک فضیلت میں حیدر کے برابر ہوں، میری زوجہ بھی صدیقہ، علی کی زوجہ بھی صدیقہ، لہذا میں علی کے برابر ہوں ایک فضیلت میں۔ اللہ نے کہا مریم کو کنوارا رکھنا برداشت ہے، علی کی برابری برداشت نہیں ہے۔ ارے اللہ تو نبیوں میں علی جیسا برداشت نہیں کرتا، میں مدینے میں کیسے برداشت کروں؟ یہ فاطمہ زہرا اور یہ علی مرتضیٰ، یا علی تیری دوسری فضیلت کہ جیسی صدیقہ زوجہ تجھے ملی، دنیا میں ایسی سچی زوجہ کسی دوسرے کو نہیں ملی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہوئے، عورتوں میں فقط 4 کامل۔ مردوں میں بہت کامل ہوئے، کمپلیٹ کس چیز میں کمپلیٹ؟ ایمان میں، تقوی میں، یاد الہی میں، ذکر میں، تذکر میں، قرب توحید میں۔ مردوں میں بہت کامل ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، ائمہ ہیں، بہت سے انبیاء ہیں، مگر عورتوں میں فقط 4 میں پہلا کون؟ آسیہ فرعون کی زوجہ۔ شوہر کیسا زوجہ کیسی؟ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے کہ یہ نہ کہنا زمانہ خراب ہے، فرعون کے دربار سے زیادہ خراب تو نہیں ہے۔ اگر فرعون کے دربار میں اپنا ایمان بچایا جا سکتا ہے تو یہ فرعون کے دربار سے زیادہ خراب فضا نہیں ہے، یا ایمان بچایا جا سکتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، فرعون کیا کہتا تھا؟ مجھے خدا کہو، مجھے رب اعلیٰ کہو۔ آسیہ کہتی تو نہیں تھی، اگر کہہ دیتی تو کامل نہ ہوتی، لیکن پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ دین چھپا کے رکھا کہ نہیں؟ ایمان چھپا کے رکھا کہ نہیں؟ تو کہنے دیجئے ایمان انہی کا کامل ہے جن کے یہاں چھپانا جائز ہے۔ ایمان انہی کا کامل ہے جن کے یہاں تقیہ جائز ہے، اور یہ تقیہ آج کی ایجاد نہیں ہے، پہلی شریعتوں میں بھی رہا ہے۔ اب یہ فقرہ سنیے، مانتی نہیں تھی، لیکن ایک دن پتا چلا فرعون کو یہ تو مجھے اللہ ہی نہیں مانتی، بھائی گھر میں رہتی ہے اور نہیں مانتی، پھر کوئی دوسرا کیسے مانے گا؟ نوکروں سے کہا گل میخ اٹھاؤ، بڑے والی میخیں اٹھاؤ اور ہاتھ پیر میں گاڑو، قتل کر دو۔ جب آسیہ کو شہید کرنے کے لیے ہتھوڑی اور کیلے اٹھا کے چلے ہیں ظالم، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، آسیہ نے قرآن پڑھو، کیا کہا؟ اللہ میں نے تیرا نبی پالا ہے، مرنے سے پہلے جنت کا وعدہ مجھ سے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میں نے موسیٰ کو پالا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے جنت میں تیرا ایک گھر بنا بھی دیا، مرنے سے پہلے دکھا بھی دیا، اما مانگا ایک تھا اس لیے ایک دے دیا، اور اگر نہ مانگتی کیا پتا اللہ 50 دے دیتا، کیا پتا اللہ 100 دے دیتا، اس لیے کہ کام بڑا کیا تھا، نبی پالا تھا۔ عزیزان گرامی مگر ایسا تو ایک ہی ہے، نبی کو پالتا بھی ہے، مانگتا بھی کچھ نہیں ہے، اور قدرت دیکھ رہی ہے۔ ابو طالب آج کچھ مانگے، ابو طالب آج کچھ مانگے، ابو طالب آج کچھ مانگے، جب زندگی بھر نہ مانگا اور چلا گیا تو کیا فرق آیا دونوں میں؟ آسیہ نے ایک مانگا، ایک گھر دے دیا، ابو طالب کو ایک گھر نے دیا، پوری جنت کا سردار پوتوں کو بنا دیا۔ تو پہلی زن کامل کون؟ پہلی مکمل لیڈی کون؟ حضرت آسیہ۔ دوسری کون؟ حضرت مریم۔ نبی فرما رہے ہیں عورتوں میں 4 کامل، ایک آسیہ، دوسرے مریم، اور تیسرے حضرت خدیجہ۔ تیسرے حضرت، آپ نے غور نہیں کیا خدیجہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں گھر والوں میں؟ سبحان اللہ سبحان۔ ازواج تو اور بھی ہیں مگر مکمل کون؟ نبی نے کہا خدیجہ۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ تو خدیجہ کو مانتے، خدیجہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے،
ہمیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ نبی سے کہو جا کے، نبی سے جا کے کہیے ازواج تو اور بھی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کمپلیٹ فقط خدیجہ، ہم تو کہتے ہیں آپ نہیں مانتے، یہ بھی جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں مگر جو جیسا ہے ویسا مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بڑا فرق ہے اوروں میں اور خدیجہ میں۔ اور ازواج وہ ہیں جنہیں اسلام نے پالا ہے، خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کو پالا ہے۔ حلوہ اپنے محمد و آل محمد۔ خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کو پالا۔ تو تین ہوئی، پہلی آسیہ، دوسری حضرت مریم، تیسری حضرت خدیجہ، اور چوتھی فرمایا میری بیٹی فاطمہ۔ نبی نے فرمایا 4 عورتیں کامل ہیں اور چوتھی میری بیٹی فاطمہ ہے۔ تو پوری دنیا میں 4 عورتیں کامل۔ میرے کیسے دنیا کو ڈیوائیڈ کر لیجئے آپ، یہ تو ڈیوائیڈ ہو ہی رہی ہے، کہیں مذہب کے نام پہ، کہیں فرقے کے نام پہ، کہیں دولت کے نام پہ، کہیں رنگت کے نام پہ، کہیں ایسٹ ویسٹ کے نام پہ، کہیں مشرق مغرب کے نام پہ، کہیں کالے گورے کے نام پہ، کہیں مثلا وائٹ کالر بلیک کالر کے نام پہ۔ عزیزو یہ تو تقسیم ہو رہی ہے، تو ہمارے کیسے دنیا کو تقسیم کرو، لیکن کیسی تقسیم؟ کامل عورتوں کے نام پہ دنیا کو 2 حصوں میں بانٹو، ایک طرف فاطمہ کا گھر، ایک طرف پوری دنیا۔ ایک طرف فاطمہ کا گھر، ایک طرف پوری دنیا۔ پوری دنیا میں 2 عورتیں کامل، ایک آسیہ ایک مریم۔ فاطمہ کے اکیلے گھر میں 2 کامل، ایک فاطمہ ایک خدیجہ۔ یعنی پوری دنیا مل کے جس کے گھر کا مقابلہ نہ کرے وہ فاطمہ کا گھر ہے۔ نہیں میری بات پہنچی نہیں ہے، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا مل کے فاطمہ کے گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جانتے ہو کون سا گھر ہے؟ جانتے ہو کیسا گھر ہے؟ اس گھر کے تو کپڑوں کا بھی جواب نہیں ہے، خدا کی قسم، کبھی جنت سے آتے ہیں، کبھی نبی کو شفا دیتے ہیں۔ اس گھر کا کوئی کیا مقابلہ کرے گا؟ آپ جانتے نہیں جس دن مباہلہ ہوا نبی نے کیا کہا مباہلے میں؟ کہ بھائی مجھے 3 چیزیں چاہیے، ابنانا ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم۔ ابنانا و ابناکم یعنی بیٹے، نسانا نساکم یعنی بیٹیاں، انفسنا و انفسکم یعنی نفوس۔ مگر عزیزان گرامی کون گیا؟ اچھا آیت جمع ہے، جمع ابنانا یعنی کم سے کم 3 بیٹے، عربی میں جمع 3 سے کم پہ نہیں بنتی نا بھائی، یعنی کم سے کم 3 بیٹے، نسانا کم سے کم 3 بیٹیاں، انفسنا کم سے کم 3 نفس، اور محمد لے گئے کیا؟ 1 نفس 1 بیٹی، 2 بیٹے، 3 کا عدد تو کہیں پورا ہونے نہیں دیا۔ یا تو کہو کہ عدد کے مطابق لوگ مدینے میں نہیں تھے، یا محمد کو عدد ہی پسند نہیں تھا۔ عزیزان گرامی عدد پورا نہیں ہونے دیا۔ یا رسول اللہ ارے آپ لے جائیے، لے جانے میں کیا پرابلم ہے؟ 3 چیزیں چاہیے، محمد کے 9 گھر اپنے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ فاطمہ جیسا گھر دنیا میں نہیں ہے کوئی۔ محمد کی 9 شادیاں ہوئی، محمد کے 9 گھر اپنے، ہزاروں گھر صحابہ کے، 1 گھر فاطمہ کا۔ مدینے میں ہزاروں صحابہ کے گھر، 9 گھر محمد کے، 1 گھر فاطمہ کا۔ چیزیں کتنی چاہیے؟ 3، ابنانا، نسانا، انفسنا۔ مباہلے میں جانا ہے، ہزاروں صحابہ میں تینوں سے 1 نہ ملا، اپنے 9 گھروں میں محمد کو 1 نہ ملا۔ ابنانا بھی فاطمہ کے گھر میں، نسانا بھی فاطمہ کے گھر میں، انفسنا بھی فاطمہ کے گھر میں، سب کچھ فاطمہ کے گھر میں ہے۔ اچھا میرے بھائی میں نے ایک جملہ کہا تھا، تصدیق کرو، جمع کے سیغے ہیں نہیں سب؟ ابنانا، نسانا، انفسنا، اور عربی میں جمع 3 سے کم پہ بنتی نہیں۔ تو رسول اللہ جب آیت میں گنجائش ہے تو آپ عدد پورا کیوں نہیں کر رہے؟ نبی نے کہا خاموش، آیت میں گنجائش ہے، مدینے میں گنجائش نہیں ہے۔ عجیب فکرہ کہا میں نے آپ کے ساتھ، آیت میں گنجائش ہے، مدینے میں گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ مدینے میں کیوں نہیں؟ کہا جو مجمع میرے ساتھ جا رہا ہے ذرا اس مجمع کو دیکھ لے۔ ارے میں جا رہا ہوں نبیوں کا سردار، علی جا رہا ہے ولیوں کا سردار، فاطمہ
فاطمہ جا رہی ہے عورتوں کی سردار، حسن حسین جا رہے جنت کے جوانوں کے سردار۔ اللہ نے سرداروں کو بلایا ہے، غلاموں کو نہیں بلایا۔ اللہ پڑھ محمد وآل محمد۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ فاطمہ کے جیسا گھرانہ دنیا میں کوئی دوسرا ہے نہیں۔ نبی نے فرمایا اما ابنتی فاطمہ فإنها سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین وہی نور عینی وہی ثمرۃ فؤادی وہی روح التی بین جنبیہ وہی الحوراء الانسیہ اذا قامت فی محرابها بین یدی اللہ عز وجل یظہر نورها لأہل السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض فقال اللہ تعالی لملائکتہ یا ملائکتی انظروا الی امتی سیدہ قائمۃ بین یدی یا ملائکتی انی اشہدکم انی آمنت شیعتها من النار۔ یہ حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اما ابنتی فاطمہ، اب رہا میری بیٹی فاطمہ کا حال۔ میری بیٹی عالمین کی سب عورتوں کی سردار ہے، چاہے وہ عورتیں پہلے والی ہوں یا بعد والی ہوں۔ نبی نے فرمایا نا بھائی کہ میری بیٹی عالمین کی سب عورتوں کی سردار ہے، چاہے عورتیں پہلے زمانے والی ہوں یا بعد والی ہوں، سب میں سب آ گئے، اب کسی کا نام نہ پوچھنا الگ سے۔ فاطمہ سب عورتوں کی سردار ہے، سب یعنی سب۔ اب وہ کوئی بھی عورت ہو، باہر والی ہو، کوئی بھی عورت ہو، فاطمہ سب عورتوں کی سردار ہے، اولین کی بھی سردار ہے، آخرین کی بھی سردار ہے۔ فاطمہ کا مقابلہ ایسی ویسی عورتوں سے نہ کرنا، یہ صاحبان کردار عورتوں کی سردار ہے۔ عزیزو، جنرل کو سپاہی سے افضل نہیں کہا جاتا، جب دوسرا جنرل مقابلے پہ ہو تب مقابلہ کیا جاتا ہے۔ عزیزو، سردار کا مقابلہ سردار سے ہوگا، بد کردار سے نہیں ہوگا۔ فاطمہ کا مقابلہ ایسی ویسی عورتوں سے نہ کرنا۔ فاطمہ صاحبان کردار عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ حوا کی سردار ہے، فاطمہ مریم کی سردار ہے، فاطمہ سارہ کی سردار ہے، فاطمہ بلقیس کی سردار ہے، فاطمہ ہاجرہ کی سردار ہے، فاطمہ خدیجہ کی سردار ہے، فاطمہ زینب کی سردار ہے، فاطمہ کلثوم کی سردار ہے، فاطمہ مادر موسیٰ کی سردار ہے، مادر عیسیٰ کی سردار ہے، رباب کی سردار ہے، فروا کی سردار ہے۔ عزیزو، رسول اللہ آپ پہ جانے قربان، آپ نے بیٹی کو سردار کہا، سردار، مومنین کی ماں نہیں کہا، مومنوں کی ماں نہیں کہا، سردار کہا، سردار۔ ارے ماں بننے کے لیے کردار ضروری نہیں ہے، سردار بننے کے لیے کردار ضروری ہے۔ فاطمہ کو سردار کہا گیا۔ عزیزو، رسول اللہ ہم تو سنتے ہیں امت میں بڑا سینے میں ایک شور ہے، ایک پہلو میں امت کے، ارے ماں، ارے ماں، ارے ماں، بے شک ماں تو ماں ہوتی ہے۔ آپ یہ ٹائٹل فاطمہ کو بھی دلوا دیجئے، بہت بڑا ٹائٹل ہے مومن کی ماں ہونا۔ نبی نے کہا خاموش رہو تم بے ادب، تمہیں بھلا میرا کیا پتا، مجھے مشورہ کیوں دینے چلے آئے؟ ارے مومنین عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی ماں بھی کوئی عام ہی عورت بنا دی جائے گی۔ فاطمہ عام نہیں ہے، فاطمہ خاص ہے۔ اگر کہنا ہی پڑا تو فاطمہ کو مومنوں کی ماں نہیں کہوں گا، بلکہ کہوں گا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ فاطمہ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ بی بی آپ پہ جانے قربان، آپ بلقیس جیسی عاقلہ کی سردار ہیں، آپ کی عظمتوں کو کوئی کیا سمجھے۔ آپ خدیجہ جیسی ملکۃ العرب کی سردار ہیں، آپ کی بلندیوں کو عرش چھو نہیں سکتا۔ آپ مریم جیسی طاہرہ و مطہرہ کی سردار ہیں، آپ اولین کی بھی سردار ہیں، آپ آخرین کی بھی سردار ہیں۔ وَهِيَ نُورُ عَيْنِي، نبی نے فرمایا فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، نور۔ تو مجھے کہنے دیجئے، آنکھ محمد کی ہے، نور فاطمہ ہے، آنکھ محمد کی ہے، نظر فاطمہ ہے، آنکھ محمد کی ہے، روشنی فاطمہ ہے، آنکھ محمد کی ہے، نگاہ فاطمہ ہے،
آنکھ محمد کی ہے، بینائی فاطمہ ہے، بغیر آنکھ کے بندہ ایک قدم چل نہیں سکتا، یعنی بغیر فاطمہ کے رسالت مباہلے میں ایک قدم چل نہیں سکتی ہے۔ اما جس کے بغیر رسالت نہ چلے اس کے بغیر امت کیا چلے گی؟ فرمایا فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، وَحَيَا ثَمَرَةُ فُؤَادِي، فاطمہ میرا میوائے دل ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ فاطمہ میرا میوائے، میرے دل کا پھل ہے فاطمہ، میرا میوائے دل ہے فاطمہ۔ محمد کا دل کون سا دل ہے؟ عام دل سمجھ رہے ہیں؟ یہ دل وہ ہے کہ جس قرآن کا بوجھ پہاڑ نہ اٹھائے، قلب محمد نے اٹھایا۔ قلب محمد کو عام نہ سمجھنا۔ محمد کا دل کون سا دل ہے؟ اس دل میں ریاکاری نہیں ہے، اس دل میں خیانت نہیں ہے، اس دل میں دو رنگی نہیں ہے، اس دل میں کذب نہیں ہے، اس دل میں افطرا نہیں ہے، اس دل میں بہتان نہیں ہے۔ محمد کے دل میں قرآن ہے، محمد کے دل میں توریت ہے، محمد کے دل میں انجیل ہے، محمد کے دل میں زبور ہے، محمد کے دل میں علم ما کان و ما یکون ہے، محمد کے دل میں گزشتہ آئندہ کے حالات ہیں، ان کے دل میں صفات توحید ہیں، ان کے دل میں صفات جمال ہیں، ان کے دل میں صفات جلال ہیں، ان کے دل میں صفات نبوت ہیں، ان کے دل میں صفات امامت ہیں، ان کے دل میں صفات رسالت ہیں۔ عزیزو جب دل ایسا ہو جو اس پر شجر اگے وہ محمد کہلاتا ہے، اور جو شجر پر پھل لگے وہ فاطمہ کہلاتی ہے۔ کیا شان ہے فاطمہ زہرا کی؟ فرمایا فاطمہ میرا میوائے دل ہے، وَهِلْ هُورَاءُ الْإِنْسِيَّةِ، فرمایا فاطمہ انسانوں میں حور ہے، فاطمہ انسانوں میں حور ہے۔ بس سمیٹ رہا ہوں، بور تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ وقت خراب تو نہیں ہوا ہے گھنٹہ آپ کا؟ تو کیا ہے؟ وَهِلْ هُورَاءُ الْإِنْسِيَّةِ، فاطمہ انسانوں میں حور ہے، حور۔ یا رسول اللہ، حور تو اس بی بی کے پیروں کا دھون، آپ کہہ رہے ہیں انسانوں میں حور ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ کہ پہلے یہ تو سمجھ لے حور کو حور کہتے کیوں ہیں؟ حور کو حور کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہے، وہ آزاد ہے۔ کیسی آزاد؟ کہ جنت میں رہتی ہے اور عبادت کرتی ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ مولوی تو بغیر حور کے پڑھتا ہی نہیں ہے، کہ 4 رکعت پڑھو تو اتنی، اور اب تو 72 ہیں۔ لیکن حور کو حور کیوں کہتے ہیں؟ ہر لالچ سے آزاد، چونکہ جنت میں رہ رہی ہے تو جنت کا لالچ نہیں، جنت میں رہ رہی ہے، دوزخ میں تو بھیجی جن جائے گی تو خوف بھی نہیں، شوق بھی نہیں، خوف بھی نہیں۔ تو جو شوق جنت سے آزاد ہو، جو خوف دوزخ سے آزاد ہو، اور پھر بھی اللہ کی عبادت کرے، ایسی آزاد تو کہلائے گی حور۔ اب سمجھو فاطمہ انسانوں میں حور ہے، یعنی فاطمہ عبادت کرتی ہے اللہ کی، نہ جنت کے شوق میں کرتی ہے، نہ دوزخ کے خوف سے کرتی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے سامنے سلجھانے لگا ہوں، ایک حدیث متوجہ رہیے گا ایک لمحے کے لیے، خدا را کوئیے گا نہیں ورنہ میں نے سوارت نہیں ہوگی۔ کیا کہا؟ فاطمہ حور، یعنی ایسی آزاد، نہ شوق جنتی سے نہ خوف جہنمی سے، پھر بھی عبادت کر رہی ہے۔ اب ایسی آزاد ہو، ایسا ہی مردوں میں کوئی آزاد ہو تو فاطمہ کے برابر ہوگا، ورنہ فاطمہ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ آج سمجھ میں آیا جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے کوئی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، کوئی فاطمہ کے برابر نہ ہوتا، اس لیے کہ علی ہی تو وہ ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ میں جو تجھے مانتا ہوں نہ تیری دوزخ کے خوف سے مانا، نہ تیری جنت کے لالچ میں مانا، بلکہ لائق عبادت پایا تب جا کے میں نے تیری عبادت کی۔ ارے سنتے سنتے عادی ہو گئے، کوئی بندہ ہے جو خالق سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے ایسا پایا کہ تیری عبادت ہو، مخلوق ہو کے خالق سے کہنا کہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا۔ فقط علی تھے یا فاطمہ تھی، اس لیے نبی نے کہا اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کف کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے دونوں انگلیاں؟ یہ کف نہیں ہے، چونکہ برابر نہیں ہے، یہ دونوں کف ہیں، علی و فاطمہ کف۔ اس سے آسان مثال نہیں تھی بھائی میرے پاس۔ اگر علی نہ ہوتے کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا
بات سمجھ میں آپ کیا آیا؟ علی فاطمہ کے برابر ہیں، کوئی نبیوں میں برابر نہیں ہے۔ کون علی؟ مولود کعبہ علی، حدیث دار کا حامل علی، مرحب کو پچھاڑے علی، خیبر کو اکھاڑے علی، فاتح بدر علی، فاتح حنین علی، فاتح خندق علی، مسجد مدش کا دروازہ کھلا وہ علی، جو دوش محمد کا سوار وہ علی، جو لوائے حمد کا اٹھانے والا وہ علی، ہر ایک جنگ کا فاتح علی، قرآن کی تعویل علی، قرآن کی تنزیل علی، قرآن کی تفسیر علی، بولتا ہوا قرآن علی، چلتا ہوا قرآن علی، اٹھتا ہوا قرآن علی، بیٹھتا ہوا قرآن علی، ہارون امت علی، من کنتا مولا علی، امت میں اولا علی، پردے میں رہنے والا علی، زمین سے آسمان تک علی علی علی۔ جب اتنے فضیلتوں پہ پہنچ جائے اس وقت محمد کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے کوئی فاطمہ کے برابر نہ ہوتا۔ کس شان پہ ہے بی بی؟ آپ نے اندازہ کیا؟ آپ نے اندازہ کیا کہ کیا فضائل ہیں اس بی بی کے، کس مقام پہ ہے شہزادی، اور کتنی بے نیاز ہے کہ نہ جنت کا خوف، نہ جنت کا لالچ، نہ دوزخ کا خوف، اتنی بے نیاز، اور ایسا بے نیاز دربار سے خالی ہاتھ پلٹایا جائے۔ زہرا حق لینے گئی تھی، کہیں دوسرے شہروں میں گئی تھی، دوسرا محلہ بھی نہیں تھا بھائی، مسجد ہی میں تو گئی تھی، چند قدم گئیں اور پلٹ کے آ گئیں، اور جب پلٹ کے آئی ہیں دربار سے کمر جھکی ہوئی اور سر سفید ہے۔ شام والی میری مسافرہ شہزادی آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں فدق جانے کا اتنا غم منایا، کمر جھک گئی، سر سفید ہو گیا، رو کے کہا زینب میں ایسے کروڑوں فدق تیری جوتیوں پہ قربان کر دوں، مجھے فدق نے بوڑھا نہیں کیا، مجھے دربار کی پیشی نے بوڑھا کر دیا۔ رو کے کہا جو آج میں دربار میں دیکھ کے آ رہی ہوں اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اماں دربار میں کیا دیکھا؟ کہا آج سقیفہ میں کربلا دیکھی، حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا، تجھے شرابی کے دربار میں دیکھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارے عزیزہ، ابن ابی کعب کا بیان ہے کہ ابھی نبی کو گئے ہوئے 3 دن گزرے تھے کہ میں نے مدینے میں دیکھا گھڑ سوار ہاتھوں میں لمبے نیزے لیے مدینے میں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مدینے میں کوئی جنگ چھڑ گئی ہے؟ سامنے والے نے جواب دیا جنگ نہیں ہو رہی ہے بلکہ فاطمہ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے۔ عزیزو فاطمہ کا دروازہ جلایا جا رہا ہے، اکیلی زہرا روکنے والی اور سینکڑوں لوگ دروازہ گرانے والے۔ آخر میں ایک لعین نے دروازے پر لات ماری، جلتا ہوا دروازہ بطول کے اوپر گرا۔ فضائے مدینہ میں ایک جملہ تیرنے لگا، اے فضا ارے میرا محسن شہید ہو گیا، میرا بچہ مارا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لکھا ہے شہزادی بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو پہلا سوال فضا سے کیا اینا ابو الحسن، اے فضا علی کہاں ہیں؟ فضا نے کہا شہزادی ظالم ان کے گلے میں ریسمان نے ظلم ڈال کے لے گئے، اتنا سننا تھا اپنے دکھ بھول گئی۔ ایک ہاتھ علی کے کندھے، ایک ہاتھ فضا کے کندھے پر رکھا، ایک ہاتھ حسن کے کندھے پہ رکھا اور علی کو بچانے کے لیے دوڑی۔ فارسی شاعر نے کیا خوب کہا، دنبال حیدر می دوید خون سینے اشمی چکید۔ فاطمہ علی کے پیچھے دوڑ رہی تھی، خون کا پھوارہ سینے سے گر رہا تھا اور کہہ رہی تھی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو عریان کروں گی۔ اتنا کہنا تھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، اتنی اونچی ہوئی کہ شتر سوار نیچے سے گزر جائے۔ اور علی کا عالم کیا ہے؟ ایک لمحے کو میری طرف دیکھیے اور اس کے بعد گریہ کیجئے۔ علی کا عالم یہ ہے، سر جھکا ہوا ہے، ریسمان ظلم ہے، گردن کے اوپر تلوار رکھی ہے اور آنکھیں گھما کے زہرا کو دیکھ رہے ہیں، زخمی زوجہ کو دیکھ رہے ہیں۔
ایک مرتبہ سلمان کو اشارہ کیا، سلمان جلدی جا کے فاطمہ سے کہو بد دعا نہ کرنا ورنہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ادھر زہرا کے ہاتھ اٹھے، ادھر سلمان ہاتھ جوڑ کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہا بنت رسول بد دعا نہ کرنا۔ رو کے ایک فقرہ کہا ارے سلمان دیکھتے نہیں وہ مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہیں، وہ حسن حسین کو یتیم کرنا چاہتے ہیں۔ کہا بی بی علی نے روکا ہے۔ ایک فقرہ کہا ارے غصبو حقی فصبرتو، کسرو ذلی فصبرتو، قتلو ولدی فصبرتو، ارے انہوں نے میرا باغ چھینا میں نے صبر کیا، انہوں نے پسلیاں توڑی میں نے صبر کیا، انہوں نے میرا بچہ مارا میں نے صبر کیا، اب علی کو دیکھ کے مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ ارے میری زینب رو رہی ہے، میرا حسین تڑپ رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ابھی میں 1 منٹ مصائب اور پڑھوں گا۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد۔ علی کو آزاد کر دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں علی آزاد ہوئے تو فاطمہ گھر آ گئی؟ نہیں، علی کی طرف دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے دوڑی اور کہا روحی لروح کل فدا یا علی، نفسی لنفس کل وقا یا علی، میرے روح آپ پہ قربان یا علی، میری جان آپ پہ نثار یا علی۔ علی کا بازو پکڑا، قبر نبی پہ لے کے آئی اور آنے کے بعد کہا بابا ارے ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، میرا گھر جلا دیا، میرا بچہ مار دیا، میرا باغ چھین لیا۔ علی نے تسلی و تسکین دی، بی بی گھر میں چلو۔ علی کو لے کے گھر میں آ گئی۔ دن ہے تو رونا ہے، رات ہے تو رونا ہے۔ اہل مدینہ نے کہلوا کے بھیجا کہ جا کے کہہ دیجئے کہ یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ علی نے اہل مدینہ کا پیغام فاطمہ کو پہنچایا۔ جانتے ہو کیا جواب دیا؟ ایک مرتبہ رو کے کہا یا علی مدینے والوں سے کہہ دیجئے فاطمہ تمہیں بہت دن تک پریشان کرنے کو زندہ نہیں ہے، فاطمہ بہت دن زندہ نہیں رہے گی۔ ارے تمہیں میرے رونے سے بھی اذیت ہوتی ہے، میں تو اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ عزیزان گرامی، دن ہے تو رونا ہے، رات ہے تو رونا ہے۔ ایک دن علی نے دیکھا بی بی سویرے سے اٹھی ہوئی ہیں، کھانا پکایا جا رہا ہے، بچوں کا لباس دھو کے رکھا جا رہا ہے۔ علی نے قریب آ کے کہا بنت رسول آج طبیعت کچھ باحال معلوم ہوتی ہے۔ کہا یا علی کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا جو سب کام کیا جا رہا ہے۔ رو کے کہا یا علی طبیعت تو روز سے زیادہ ناساز ہے، اور یا علی کپڑے دھو رہی ہوں بچوں کو پہنا دینا، کھانا بنا رہی ہوں بچوں کو کھلا دینا۔ کہا بی بی یہ کیسی باتیں آپ کر رہی ہیں؟ کہا یا علی آج فاطمہ جا رہی ہے۔ کہا شہزادی آپ نے کیسے جانا کہ آپ تشریف لے جا رہی ہیں؟ کہا نماز کے بعد میں جو لیٹی خواب میں بابا کو دیکھا، کہہ رہے تھے اے فاطمہ تیرا بابا تجھے لینے آیا ہے، دور مصیبت تمام ہو گیا زہرا، اب سکون کا آغاز ہوگا زہرا۔ علی کو لے کے حجرے میں گئی، وصیتیں کرنا شروع کی، یا علی مجھے رات میں غسل دینا، یا علی مجھے رات میں کفن دینا، یا علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، یا علی جنہوں نے مجھے اذیت دی انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دینا، یا علی فاطمہ سورہ یاسین کو دوست رکھتی ہے، اگر زمانہ مہلت دے کبھی کبھی میری قبر پہ آ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر دیا کرنا۔ یا علی یہ جو میرا چھوٹا بیٹا حسین ہے اسے پیاس بہت لگتی ہے، یہ راتوں کو اٹھ کے مجھ سے پانی مانگتا ہے، میں سرانے پانی رکھ کے سوتی ہوں۔ یا علی آج تک ایسا نہیں ہوا حسین نے پانی مانگا ہو زہرا نے نہ دیا ہو، اس لیے کہ بابا نے مجھے بتا رکھا ہے حسین کو پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ یا علی میرے بعد حسین کا خیال لگنا، اسے پیاسا نہ رہنے دینا۔ اور آخری وصیت کیا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے فرض کی یا علی اگر کبھی خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو زہرا کو اپنی کنیز سمجھ کے معاف کر دینا۔ علی رونے لگے، اے بی بی بابا سے شکایت نہ کرنا، دروازہ گرا میں بچا نہ سکا، بچہ شہید ہوا میں بچا نہ سکا، زہرا کی روح
بچوں کو سمجھا رہے ہیں. یہ آیت اللہ نجم الدین تبسی کا فقرہ ہے, سنیے. کہتے ہیں کہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں علی حسن آہستہ رونا, حسین آہستہ رونا, گھر کی آواز باہر نہ جائے, دشمنوں کو خبر نہ ہو, ماں کی وصیت ہے دشمنوں کو جنازے میں نہیں بلانا, لہذا آہستہ رونا. ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیں گے, وہ علی جو بچوں کو سمجھایا ہے, امام حسن کا کیا عالم ہے, قبا کی آستین کو منہ میں دے کے ایسے رو رہے ہیں کہ آواز باہر نہ جائے. ارے وہ علی جو بچوں کو روک رہا تھا, غسل دیتے ہوئے ہاتھ ایک ایسی جگہ گیا, چیخ مار کے روئے. سلمان نے کہا مولا, ارے بچوں کو روکا, خود چیخنے کا سبب کیا؟ رو کے کہا ارے غسل دیتے ہوئے میں نے دیکھا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی, کبھی مجھے نہ بتایا. علی غریب ہے, علی تنہا ہے, علی پریشان ہے, کبھی مجھ سے تذکرہ نہ کیا. غسل و کفن دیا گیا, جنازہ لا کے صحن میں رکھا گیا, بچوں کو آواز دی الامو تزودوا امکم, اے بچوں آ جاؤ, اپنی ماں کو الوداع کہہ لو. بچے آئے, زینب نے فاطمہ کو خدا حافظ کہا, ام کلثوم نے خدا حافظ کہا, حسن نے آ کے ماں کو خدا حافظ کہا. نہیں اٹھ کے آیا تو میرا کربلا والا مولا نہیں آیا. لکھا ہے کونے میں بیٹھے ہیں اور گھٹنوں میں سر دیے گریا کر رہے ہیں, آواز دی مولا نے حسین, ارے کیا ماں کو آخری بار رخصت نہ کرو گے؟ اب جو سر اٹھایا آنسو رخساروں پر بہنے لگے, رو کے کہا بابا میرے نانا سے سنا تھا کہ جب مریم دنیا سے گئی عیسیٰ کو گلے لگایا تھا, میری ماں مریم سے کم نہیں ہے, میرا رتبہ عیسیٰ سے کم نہیں ہے. حسین کیا چاہتے ہو بابا, جب تک اماں خود نہ بلائے گی حسین نہیں آئے گا. اتنا کہنا تھا, بندے کفن ٹوٹ گئے, دو ہاتھ کفن سے نمودار ہوئے, آجا میرے حسین آجا. حسین نے خود کو آ کے ماں کے اوپر گرا دیا, اماں اماں آج آپ نے بلایا, حسین آ گیا. اماں آج ایک وعدہ کر لیجئے, ارے جب کل میں کربلا میں بلاؤں گا اماں آپ کو آنا پڑے گا. جب اصغر کے تیر لگے, جب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگے, اماں جب خنجر چلے, اماں جب خیمہ جلے, اماں جب زینب کی چادر نوکے نیزہ سے اتاری جائے, اماں مدد کے لیے آ جانا. سیالم الذین ایام القلب ینقلبو ماتم حسین. عزیزان گرامی, پروردگار عالم اس مجلس رحمت کو قبول فرما, اس پہ ہمیں اجر کثیر مرحمت فرما. پروردگارہ اس مجلس کے ثواب میں ہمارے سب مرحومین کو, سننے والوں کو, پڑھنے والوں کو, منعقد کرنے والے کے مرحومین کو, سب کو برابر کا صحیح اور شریک قرار دے. پروردگارہ عالم تشیع کی حفاظت فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کی حفاظت فرما. پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما. مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. علماء اکرام کی حفاظت فرما. مراجع عظام کی حفاظت فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حسین باندی مرحومہ بنت بند حسن مرحوم حیدر عباس مرحوم ابن محمد یوسف صاحب, حسین فاطمہ مرحومہ بنت محمد یوسف صاحب, حسن حیدر مرحوم ابن قرار حسین صاحب, محمد عباس مرحوم ابن محمود حسین صاحب, اور جمیع مومنین مومنات کے ارواح کو ہدیہ فرما.